الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام رواہ ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت جابر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی بہت مقدار نشہ دے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ تھوڑی شراب جب انسان پیتا ہے تو بہت زیادہ کا پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی شراب زیادہ پینے کا عادی بنا دیتی ہے، اس لیے تھوڑی سے بھی بچنا لازم ہے۔ یہ حدیث پاک ظاہر معنی سے، جو اس کے ظاہری معنی ہیں، وہ امام شافعی وغیرہ ہم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو خشک نشہ ہے جیسے افیون ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، پھر جو دعاؤں میں استعمال کی جائے اور نشہ نہ دے یعنی تھوڑی مقدار میں، تو حرام نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس طرح سے ہے۔ لیکن یہاں ظاہر جو حدیث کا معنی ہے وہ اس کے خلاف ہے، تو یعنی پتلی اور خشک کی یہاں اس حدیث پاک میں قید نہیں۔ مراد یہی ہے کہ جس چیز کی بہت مقدار نشہ دے، بہت زیادہ استعمال کی جائے، تو اس کی تھوڑی سی بھی مقدار، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو یا چاہے ایک چھوٹا سا دانہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اس ظاہری حدیث کے معنی سے حرام ہے۔ یعنی یہاں پتلی اور خشک کی قید نہیں لگائی گئی، لہذا اس کا مطلب وہی ہے کہ خمر یعنی جو انگور کی شراب ہے، خمر کہتے ہیں انگور کی شراب کو، تو وہ قطعی حرام ہے، مکمل حرام ہے، چاہے اس کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری شرابوں کا قطرہ بھی حرام ہی ہے۔ جب لذت یا لہو و لہب کے لیے پیے، یا اس لیے حرام ہے کہ وہ زیادہ پینے کا ذریعہ ہے، جیسے پہلے میں نے بات کی ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ وعن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال منہ الفرق فملاء الکف منہ حرام رواہ احمد، ترمذی، ابو داود۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ روایت ہے حضرت عائشہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، فرمایا جس کا ایک فرق نشہ دے اس سے چلو، یہ جو تھوڑا سا بات ہے، چلو بھی حرام ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہوا کہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی، فرمایا جس کا ایک فرق نشہ دے اس سے ایک چلو بھی، یا لوگ چلو کہتے ہیں، حرام ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داود۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوگا، پہلے تو فرق کو سمجھو نا، فا را قاف یا فیر کاف، عام لوگ جو پڑھتے ہیں اردو میں،
تو فرق جو ہے مدینہ منورہ کا ایک پیمانہ تھا اس وقت جس میں 16 رتل یعنی 8 سیر چیز سماتی تھی. یہاں حدیث پاک میں مطلقاً زیادتی ہے، یعنی جو 16 رتل ہو تو نشہ دے، وہ تھوڑی سی بھی جتنی یہ مٹھی میں آ جاتی ہے چلو بھر، وہ بھی جو ہے حرام ہے، چاہے وہ نشہ دے چاہے نہ دے حرام ہے. اگر نشہ نہ دے تو یہ ذریعہ ہے زیادہ پینے کا یا شراب خوری کی، اس سے عادت پڑ جاتی ہے جیسا کہ پچھلی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں. وعن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الحنطۃ خمر ومن الشعیر خمر ومن التمر خمر ومن الزبیب خمر ومن العسل خمر. رواہ ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گیہوں سے شراب ہوتی ہے اور جو سے شراب ہوتی ہے اور کھجور سے شراب ہوتی ہے اور کشمش سے شراب ہوتی ہے اور شہد سے شراب ہوتی ہے. ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے. مراد کیا ہے عزیزان گرامی قدر کہ مرقات نے جیسا کہ فرمایا کہ ان تمام شرابوں کو خمر فرمانا مجازن ہے، مجاز کے طور پر، مجازی طور پر فرمایا گیا کہ یہ سب شرابیں خمر ہیں، یعنی یہ شرابیں گویا خمر ہی ہیں کہ عقل کو بگاڑ دیتی ہیں، بے ہوشی طاری کر دیتی ہیں، نشہ دیتی ہیں، اور چونکہ خمر جیسا کام کرتی ہیں اور ان کے نشہ پر بھی خمر کے نشہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں. ورنہ جو خمر ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا حدیثوں میں، خمر صرف انگوری شراب کو ہی کہا جاتا ہے. ایک بات کا یہ دھیان رہے کہ جو 5 چیزیں جن سے شراب خمر کہا گیا ہے، انگوری شراب کی تشبیہ دی گئی ہے، مجازن فرمایا گیا ہے، یہ 5 چیزوں کا ذکر حصر کے لیے نہیں ہے کہ بس یہی خمر ہے، یہی نشہ، باقی نہیں ہے، کیونکہ شراب ان کے علاوہ اور چیزوں سے بھی بنتی ہے، ہر چیز سے بن سکتی ہے. چونکہ عموماً عرب میں یہ انہی 5 چیزیں تھیں، خاص طور سے تمر جو ہے، کھجور جو ہے، یہ چونکہ وہاں بہت ہوتی ہے چھوارا کھجور، تو اس لیے گیہوں پھر بہت ہے، تو اس لیے یہ فرمایا 5 چیزوں کو کہ یہ وہاں 5 چیزوں کی اس دور میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو یہ عام تھی، ان سے لوگ شراب بناتے تھے، اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے. یعنی گندم جسے گیہوں کہتے ہیں، جوار جسے عام کہتے ہیں، چھوہارے سب کو پتہ ہے، کشمش یہ سب کو پتہ ہے، اور شہد کا تو الحمدللہ سب کو ہی پتہ ہے. تو یہ 5 چیزیں مدینہ شریف میں ہوتی تھیں، تو اس وقت جو لوگ ہیں عرب میں، یہ لوگ مدینہ شریف میں یا دوسرے مکہ شریف میں استعمال کرتے تھے. اور جب شراب حرام نہیں ابھی ہوئی تھی تو چونکہ یہ شراب حرام قرار دی گئی ہے تو اس لیے ان چیزوں کا تفصیل سے ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معافی دے، ہمیں معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، جو کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ فضل فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.